من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. بعض علاقوں سے صلوات کی آواز آتی ہے، کچھ جگہوں سے نہیں آ رہی ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں 54. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، اپنے دین سے پھر جائے گا، تو وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ وہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے جو آیت میں مذکور نہیں ہے. دین سے پھرنے والا، دین سے انحراف کرنے والا، دین سے بغاوت کرنے والا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے.
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو خداوند متعال ایک قوم کو لائے گا کہ جنس کو وہ دوست رکھتا ہوگا، جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اس قوم سے، وَيُحِبُّونَ، اور وہ قوم جو ہے وہ بھی اللہ سے محبت کرتی ہوگی، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنین کے سامنے متواضع ہوگی، منکسر ہوگی وہ قوم، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن کافروں کے مقابلے میں سرسخت ہوگی، اور کافروں کے مقابلے میں جو ہے وہ ہمیشہ اپنے غلبے کو اور اپنی عزت اور سربلندی کو برقرار رکھے گی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی، وہ قوم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اپنے اس جہاد میں جو ہے وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوگی، کسی سرزنش کرنے والے کی سرزنش سے ڈرے گی نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا لطف و کرم ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، اور پروردگار عالم جاننے والا ہے، علیم ہے۔ یہ آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے جسے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اپنی عرائض کو آپ کی خدمت میں تقدیم کرنے کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ اس سال جو آیہ کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اسے آپ یاد رکھیں گے۔ جو پچھلے سال والی آیت جو ہے وہ سبھی بھول چکے ہیں، ابھی تک جواب نہیں آیا ہے کہ میں نے پچھلے سال کی اس آیت کے اوپر خطاب کیا تھا، آیا سمجھ میں؟ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، ضروری ہے، اور یاد رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ طلاب یہاں پر زیادہ بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ پڑھنے لکھنے والے یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، کالجوں کے لوگ ہیں، اور یہ جب اپنے کالجوں میں جاتے ہیں، کلاس میں جب جاتے ہیں، اپنی کلاس میں وہاں پہ اسکول والی کلاس میں، تو وہاں ان کے پاس کاپی بھی ہوتی ہے، پنسل بھی ہوتی ہے، اور وہ ضروری نوٹس جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں، آیا سمجھ میں؟ تو کتنا بہتر ہو کہ جب یہاں یہ اسٹوڈنٹس مجلس میں آتے ہیں تو کوئی بات اگر اچھی لگے تو اس کو کاپی پنسل ساتھ میں لے کے آئیں اور اس کو لکھ لیا کریں، تاکہ یہ ایک جو عزاداری آپ لوگ خود کہتے ہو، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دانشگاہ ہے، یونیورسٹی ہے، اور یہاں سے بہت کچھ انسان کو ملتا ہے، تو اچھے پوائنٹ جو ہے وہ لکھ لیا کریں تاکہ وہ آئندہ فیوچر میں آگے چل کے ان کے کام آئیں، ان کے اوپر عمل کریں۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ جب کلاس میں آتا ہے تیاری کر کے آتا ہے، کوئی بھی شخص جب کلاس میں جاتا ہے تو بغیر تیاری کے نہیں جاتا سمن بکمن عمیون، بلکہ وہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ جس چیپٹر کے اوپر گفتگو سننے کے لیے جاتا ہے اس پر خود نظر ڈالتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے، تو پڑھنے کے بعد کلاس میں جاتا ہے تاکہ جو ضروری نکات ہیں اور جو چیزیں اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہیں اس مطالعے کے نتیجے میں وہ جا کر کے استاد سے ڈسکس کر سکے اور اسے معلوم کر سکے، اس سے پوچھ سکے، آیا سمجھ میں؟ تو اگر کسی مجلس کو اور کسی اس طرح کے پروگرام کو جو ہے وہ مثمر ثمر بنانا ہے اور آپ اس سے واقعی معنی میں استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے تیاری کر کے آیا کریں، اور جب تیاری کر کے آؤ گے تو آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے، وہ سوالات آپ حضرات جو ہے وہ پوچھ سکتے ہو، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، مجلس میں سوال پوچھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر زبانی اس طرح سے کھڑے ہو کے نہیں پوچھتے ہو تو کم سے کم ایک پرچی کاپی جب آپ کے پاس ہوگی، پنسل آپ کے پاس ہوگی، تو ایک پرچی کے اوپر لکھ کر کے سوال بھیج دو کہ بھائی ہمارا یہ سوال ہے، تاکہ یہ واقعی معنی میں یہ جو سلسلہ ہے یہ مثمر ثمر ہو اور اس کا کوئی فائدہ ہو ہمارے ان بچوں کو، چونکہ زیادہ تر یہاں پر جو ہے وہ بچے ہیں
اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ تقریباً ریٹائر ہو چکے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جب بچے آتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا خوش آئندہ مسئلہ ہے کہ بچوں کا مجلس میں آنا اور نوجوانوں کا مجلس میں آنا یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور نوجوان مجلس میں آ کے واقعاً مجلس سے کچھ سیکھے تو اس سے زیادہ خوش آئند بات ہے, اور نور علی نور ہے. لہٰذا آپ حضرات جو ہے وہ کم سے کم تیاری کر کے آیا کریں, اور ہو سکے تو کاپی پنسل ساتھ میں لائیں اور لکھتے رہا کریں جو کچھ کہا جاتا ہے یہاں سے. اگر کوئی بات مفید ہو, ویسے میری باتیں تو ایسے ہی ہوتی ہیں, اس میں کچھ خاص بات ہوتی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی بات جو ہے وہ خاص ہو. یا مثلا عام طور سے جب ایک آدمی اپنی مرضی سے بولتا چلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی خاص بات آپ کے لیے نہ ہو, لیکن اگر بیچ میں کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو گفتگو کا رخ بدل جاتا ہے, سمجھ میں آیا, اور پھر ایک نئی بات جو ہے وہ کہنے کو مل جاتی ہے. میں اپنے طور پر میں تو تیاری کرتا ہی نہیں ہوں, خیر یہ مجلس کے لیے میں کبھی تیاری نہیں کرتا, جو بھی بات آ جاتی ہے وہ کہتا رہتا ہوں یہاں آ کر کے. لیکن اگر آپ لوگ سوال کرو گے تو تمام مجھے تیاری کرنا پڑے گی. آیا سمجھ میں؟ مجھے باقاعدہ طور پر آمادگی کے ساتھ مجلس میں آنا پڑے گا, کیونکہ جب مجمع بیدار ہو تو ذاکر کو بھی بیدار ہونا پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو مجمع کو بیدار ہونا چاہیے تاکہ مجمع کی جو ضرورت ہے اس کو مجلس سے تامین کیا جائے, اس کو مجلس سے پورا کیا جائے. اور ہمیشہ یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ مجلس میں ظاہر سی بات ہے کہ جب آؤ تو یہ نیت لے کے آؤ کہ ہمیں یہاں سے کچھ سیکھنا ہے اور سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے. عزیزان گرامی, صدیاں گزر گئی ہیں اور ہم ان مجالس کو منا رہے ہیں, لیکن ان سے کچھ سیکھ نہیں رہے ہیں. آیا سمجھ میں؟ ان سے کچھ حاصل نہیں کر رہے ہیں, ارتقاء نہیں ہو رہا ہے, علم میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. آیا سمجھ میں؟ چونکہ یہ اس مجلس کو ہم بعنوان ثواب لیتے ہیں کہ جہاں سے جائیں گے ثواب ملے گا ضرور انشاءاللہ, اور اس کے لیے نہیں لیتے کہ یہاں سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا, ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا, اور اس سے ہمیں سبق ملے گا, اور اس کی روشنی میں ہم آگے فیوچر میں جو ہے وہ اپنا لائحہ عمل بنائیں گے اور اپنی زندگی کے لیے جو ہے وہ ایک دستور حاصل کریں گے کہ کس طریقے سے زندگی بسر کی جائے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گزشتہ زندگی ہے اس کے اوپر آدمی نگاہ ڈالتا ہے کہ پہلے میں نے کیا کیا ہے. آئے سمجھ میں؟ اور جب اس میں کچھ نقائص دیکھتا ہے, کچھ کمیاں دیکھتا ہے, تو ان کو پھر وہ اس مجلس کے ذریعے سے اور آگے چل کے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی معاشرہ اس ڈگر کے اوپر نہ چلے, اگر کوئی جوان اس راستے کے اوپر نہ چلے, اگر کوئی سماج اس راستے کے اوپر نہ چلے, اگر کوئی سوسائٹی اس راستے کے اوپر نہ چلے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خسارے میں ہے, وہ نقصان میں ہے, ان کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے. مجلس عزائے سرور کائنات امام حسین علیہ السلام یہ مجلس جو ہے یہ پہلے دنیا میں ہمارے لیے کارساز ہے, پھر آخرت میں ہمارے لیے کارساز ہے. پہلے دنیا میں, کیونکہ یہ مجلس جو ہے ہم دنیا کے لیے برپا کرتے ہیں, آخرت کے لیے نہیں. ثواب آخرت میں دینا پروردگار عالم کا کام ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں گے تو ثواب کا حساب کتاب اس کے پاس ہے, وہ کس کام پر ثواب دے کس کام پر ثواب نہ دے اس کی مرضی ہے. لیکن ہمیں اس مجلس کو کیش کرنا چاہیے, اپنے لیے مفید بنانا چاہیے, تاکہ ہماری زندگی میں تبدیلی واقع ہو اور معلومات کا ایک ذخیرہ جو ہے وہ ہم اکٹھا کر سکیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیونکہ یہ کسی معمولی ذات کی شان میں یہ مجلس برپا نہیں ہوتی ہے. یہ مجلس میں نے ایک لفظ استعمال کیا جو خاص طور سے جو ہے وہ سرکار دو عالم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, سرور کائنات.
امام حسین علیہ السلام سرور کائنات ہے. سمجھ میں آیا؟ سرور کائنات اب امام حسین علیہ السلام ہیں. ایک زمانے میں رسول خدا سرور کائنات تھے. آیا سمجھ میں؟ لیکن کربلا کے بعد بنس سے حسین منی و انا من الحسین، اس نس کے ساتھ کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اب سرور کائنات امام حسین علیہ السلام ہے. یہ معمولی ذات نہیں ہے. حسین کا رتبہ اصلاً درک کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. ہر آدمی حسین کے مقام و مرتبے کو درک نہیں کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ سمجھیں کہ یہ ذات کیسی ذات ہے کہ جس نے پوری کائنات میں تہلکہ مچا دیا. سمجھ میں آیا؟ اب پوری کائنات جو ہے وہ متوجہ ہو جاتی ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف. ہست و بود جو بھی ہے اس کائنات میں، ذرہ ذرہ کائنات کا جو ہے اس کی توجہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذات ہے اور اس نے بہت بڑا کارنامہ تاریخ آدم و عالم میں اور تاریخ بشریت میں جو ہے وہ انجام دیا ہے. اتنا بڑا کارنامہ کسی نے نہ اس سے پہلے انجام دیا اور نہ اس کے بعد آج تک کوئی جو ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکا ہے. توجہ کیا آپ حضرات نے؟ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام حسین علیہ السلام کے اوپر خصوصی نگاہ تھی. امام حسین کی تربیت کا انداز ہی الگ تھا. جو رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کی تربیت کی ہے اس کا انداز ہی الگ تھا. میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ بچے ماں کا دودھ پی کر کے بڑے ہوتے ہیں اور پلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن روایات میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ماں کا دودھ نہیں پیا. توجہ کیا آپ نے؟ بلکہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی بچپنے میں اس عالم میں تو سیدھے پیغمبر کی گود میں جاتے تھے، اور پیغمبر کی گود میں جانے کے بعد سرکار دو عالم کو پتہ چلتا تھا کہ میرا یہ نواسہ جو ہے وہ بھوکا ہے، تو اپنی زبان مبارک جو ہے وہ حسین کے دہن میں دے دیتے تھے، اور حسین رسول کی زبان چوس کر کے جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ خصوصیت صرف امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے کہ جو زبان رسالت چوس کر کے جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب زبان رسالت چوس کر کے بڑے ہوئے ہیں تو اتنے بڑے کارنامے جو ہے وہ اس شخص سے ہی انجام پا سکتے ہیں جس نے وہ چیز حاصل کی ہو کہ جو چیز کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی ہے. یہ شرف کبھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ملتا تھا، اور پھر یہ شرف جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو نصیب ہوا ہے. خصوصیت کے ساتھ سرکار دو عالم نے اس کا اہتمام کیا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو بڑی ذات ہے، حسین کی بہت بڑی ذات ہے، لہذا امام حسین کو پہچاننا ضروری ہے. امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. امام حسین علیہ السلام کی شناخت حاصل کرنا ضروری ہے. امامت کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری، بہت ضروری ہے. اگر آدمی امامت کو نہیں پہچانتا ہے، کوئی شخص اگر امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے تو عزیزان گرامی نہ امام سے وہ محبت رکھ سکتا ہے صحیح معنوں میں، اور نہ امام کی اطاعت کر سکتا ہے صحیح معنوں میں. اگر کسی کو امام کی اطاعت کرنا ہے، اگر کسی کو امام سے محبت رکھنا ہے تو محبت اور اطاعت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی معرفت رکھتا ہو. جتنی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اسی قدر محبت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسی قدر جذبہ اطاعت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ واقعہ پیغمبر کی زندگی میں جس کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، بہت سارے مواقع ایسے آئے کہ ایک موقع کے اوپر سرکار دو عالم نے امام حسین علیہ السلام کو
خطبہ دیتے ہوئے، جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھا، اور گود میں رکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر بلند کیا محمد پر۔ ساری حدیثوں کا دائرہ کار جو ہے وہ اس کو محدود کر دیتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اور عزاداری کے سلسلے میں جتنی حدیثیں ہیں، توجہ کیا آپ حضرات نے، وہ ساری حدیثیں معتبر ہیں، ساری حدیثیں قابل عمل ہیں، لیکن ان کے ساتھ جب ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے مقرر کئی اماموں سے یہ حدیث جو ہے وہ نقل ہوئی ہے کہ من بکا علی الحسین عارفا بحقہ وجبت لہ الجنہ، جو شخص امام حسین علیہ السلام پر گریا کرے ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہ موبائل جو ہے نا یہ بہت ڈسٹرب کرتا ہے مجمع کو، سارے کے موبائلوں کے جو ہے وہ سوئچ آن ہے، اور مجلس کے دوران پیچھے سے فون آتا ہے تو ایک اٹھ کے جاتا ہے، پھر وہ دوسرا جاتا ہے، پھر تیسرا جاتا ہے، آیا سمجھ میں؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر مجلس جو ہے وہ نہیں رہ جاتی ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے، ایک آدھ گھنٹے کے لیے جو ہے وہ اس کو سوئچ آف کر کے بیٹھا کریں تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے، چونکہ اس کے لیے موبائل کو سوئچ آف کیا جا سکتا ہے مجلس حسین کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور یہی ہوتا ہے عارفاً بحقہ ہی، امام حسین کے حق کو پہچانو۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ حق حسین ہے، سمجھ میں آیا؟ اب اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کسی کی آواز پر لبیک نہیں کہی جا سکتی۔ جب ہم محضر حسین میں ہیں، موضوع سے مربوط ہے، موضوع سے الگ بات نہیں ہے، جب ہم محضر سرکار میں ہیں، محضر امام میں ہیں، محضر حسین میں ہیں، توجہ کی آپ نے، تو پھر اٹھ کے کسی اور کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی مجلس کے لیے، اور امام حسین کی شان میں گستاخی ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ معمولی مجلس نہیں ہے، اس مجلس پر توجہ ہے، اس مجلس پر عنایت ہے۔ یہاں کے مجمع میں رسول خدا بھی ہو سکتا ہے شامل ہوں، علی مرتضیٰ بھی شامل ہوں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل ہوں، امام حسن مجتبیٰ بھی شامل ہوں، خود امام حسین علیہ السلام بھی شامل ہوں، خود ہمارے زمانے کا امام جو ہے وہ اس مجلس میں کسی مجلس میں شامل ہو۔ تو اگر کسی کے دل میں واقعاً عقیدت ہے، محبت ہے، آیا سمجھنے، تواضع ہے، اور اس کے دل میں واقعاً جو ہے وہ ان کا ایک وقار ہے، ان کی ایک عزت ہے، تو مجلس چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے باہر، سمجھ میں آیا؟ مجلس چھوڑ کے اٹھا نہ کرو، تو افراتفری مت کیا کرو، ایک گھنٹہ بیٹھو، اگر نہیں ایک گھنٹہ سننا چاہتے کہو جی ہم آدھا گھنٹہ سنیں گے، ہم آدھا ایک گھنٹہ سنائیں گے آپ کو، سمجھ میں آیا؟ لیکن مجلس میں افراتفری اچھی بات نہیں ہے، پوری توجہ کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک مجلس سنا کرو، اور یہی عقیدت ہے، یہی احترام ہے مجلس کا، یہی احترام ہے مجلس کا، توجہ کیا آپ نے، اس کا دھیان رکھیں آپ حضرات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا مجمع نہیں ہے کہ آپ میلہ لگاؤ، اٹھو جاؤ، ادھر کرو ادھر کرو، اس سے بات کرو اس سے بات کرو، آئے سمجھنا، اور پھر اٹھ کے جاؤ، پھر آ کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، پھر اٹھو چلے جاؤ، یہ چھوٹا سا مجمع ہوتا ہے، اس میں واقعاً پڑھنے والا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اچھا نہیں لگتا اس کو۔ آپ اگر میری جگہ ہوں بیٹھے ہوئے تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ اس طریقے سے آؤ جاؤ کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے کل بھی اصل میں عرض کیا تھا کہ اصل میں ہمارے اندر معرفت نہیں ہے، ہمارے اندر شناخت نہیں ہے، لہذا جب معرفت اور شناخت نہیں ہوتی ہے تو شخصیت کا احترام جو ہے وہ ہمارے دلوں میں نہیں آتا ہے، سمجھ میں آیا حضرات کی؟ اور جب احترام کما حق ہو دلوں میں نہیں آتا ہے تو محبت بھی پیدا نہیں ہوتی ہے، عقیدت بھی پیدا نہیں ہوتی ہے صحیح معنوں میں، اور پھر اس کے بعد اطاعت کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ جب کسی بزرگ کے پاس بیٹھے ہوں کہیں پر، تو جب وہ اٹھ کے جانا چاہیں اور بغیر کہے اٹھ کے جائیں، بغیر اطلاع دیے اٹھ کے جائیں، بغیر اجازت لیے اٹھ کے جانا بہت بڑی گستاخی ہے،
بہت بڑی گستاخی ہے. کوئی بزرگ آپ سے نہ کہے لیکن آپ اپنے والد ماجد کے حضور میں بیٹھے ہو, ان سے باتیں ہو رہی ہیں, توجہ کی آپ نے, اور وہ بات کر رہا ہے, آپ اٹھ کے کھسک لیے, تو اس سے بڑی بے احترامی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. پہلے ان سے پوچھو اس کے بعد جاؤ. توجہ کی آپ نے. تو مجلس حسین جو ہے وہ یہ تو اور زیادہ محترم ہے, بہت زیادہ محترم ہے, بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. توجہ کی آپ نے. تو مجلس سے جو ہے وہ اس طریقے سے اٹھ کے جانا یہ بہت بڑی گستاخی ہے, اگر کوئی اس کو سمجھتا ہو کہ یہ گستاخی ہے. توجہ کی آپ نے. اگر کوئی مجلس کی اہمیت کا قائل ہو. میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہوا ہے, اب بہت سارے بزرگ مجھے مجلس میں نظر نہیں آتے ہیں. کل بھی میں نے کہا تھا, آج پھر اس بات کو دہراتا ہوں, چونکہ یہ مسئلہ اہمیت کا حامل ہے, بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اصل بزرگوں کا جو ہے وہ مجالس میں حاضر ہونا بہت ہی بڑا شرف ہے ان کے لیے بھی اور مجلس کے لیے بھی. آیا سمجھ میں؟ بہت زیادہ. لیکن اگر وہ مجلس میں نہیں آتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیا بہانہ ہے, وہ کیوں مجلس میں نہیں آتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا نا, اصلاً کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. آپ دیکھیں پورے کا پورا ادھر جو ہمارے اڑوس پڑوس کے بزرگ ہیں ماشاءاللہ, ادھر محلہ اوپر جو ہے وہ یہ گوگڑی والا محلہ جو ہے, محلہ گوگڑی والا, اب آپ گنا شروع کرو, اس سے اوپر بڈینی والا محلہ جو ہے, ہو سکتا ہے کچھ بھائی چڑھا میں جاتے ہوں, سمجھ میں آیا, اور وہاں سے بھی میں پوچھ لوں گا کون کون بزرگ آتا ہے کون کون نہیں آتا ہے. تو ان کا کاؤنٹر کرنا پڑے گا بھائی, ان کا حساب کرنا پڑے گا. آخر ان کو کیسے چھوٹ مل گئی ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں مجلس میں آتے ہیں یہ لوگ, کیوں مجلس میں نہیں آتے بھائی, کیا بہانہ ہے؟ ان کو لاؤ مجلس میں, پکڑ کے لاؤ بزرگوں کو, مجلس میں آئے, یہاں پر آ کر کے بیٹھ کے سنیں. مجلس میں بیٹھ کے سنیں گے کچھ تو کم سے کم کچھ تھوڑا سا تبدیلی آئے گی معاشرے اور سماج کے اندر. ابھی تبدیلی انہی کے ہاتھ میں ہے. توجہ کی آپ نے. ابھی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے معاشرے اور سماج کی, اور جب وہ آ کے بات نہیں سنیں گے تو کیسے تبدیلی لانے میں کامیاب ہوں گے معاشرے اور سماج میں, تو کس طریقے سے سماج کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ختم ہوں گی. آیا سمجھیں؟ ان کو آ کے سننا چاہیے, بات کرنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے, مسائل دریافت کرنا چاہیے, آنا چاہیے مجلس میں, مجلس کی رونق بڑھانا چاہیے. اس لیے کہ کوئی بہانہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں بڑی تعداد جو ہے وہ بزرگوں کی تھی, بڑی تعداد بزرگوں کی تھی, اور بہت بڑی بڑی عمر کے بزرگ تھے. وہ مجلس میں آ سکتے تھے, وہ شہادت دے سکتے ہیں جا کر کے. توجہ کی آپ نے. وہ شہید ہو سکتے ہیں اپنے امام کی خاطر, اور جب تک وہ انصار بزرگ انصار زندہ رہے تب تک بنی ہاشم میں سے کسی ایک کے اوپر بھی ذرہ برابر آنچ نہیں انہوں نے آنے دی. ایسی بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. آیا سمجھ میں؟ تو ہمارے بزرگ جو ہے وہ مجلس میں نہیں آتے. یہ عجیب سے انہوں نے طریقہ بنا لیا ہے کہ بچوں کو بھیج دو مجلس میں, تم چلے جاؤ, اور وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کون سا لوٹ پڑ رہی ہے گھر میں؟ تالا لگا کے چلے آؤ, عورتوں کو بھی ساتھ میں لاؤ مجلس میں. کیوں نہیں عورتوں کو ساتھ میں لاتے ہو؟ عورتوں کا اگر عورتیں آ کے مجلس سنیں گی تو گناہ ہو جائے گا. اور یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ اصل مجلس کے لیے پورا گھر خالی ہو کے چلا ہے مجلس میں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب چلے آئیں, چھوٹے بڑے سب مجلس میں حاضر ہو جائیں آ کر کے, عورتیں مرد جتنے بھی ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا, شاید محرم کے پیغام میں عرض کیا تھا یا مجلس میں عرض کیا کہ بھائی ان دنوں میں جب ایام عزا چل رہے ہیں تو گھروں میں چولہا کیوں جلاتے ہو؟ مجلس میں آؤ, یہیں پہ تبرک کھاؤ, جتنا بھی ہے بناؤ تبرک, یہاں کھاؤ, سارے ثواب کا ثواب ہے. آیا سمجھ میں؟ اور پیٹ بھی بھر جائے گا. کتنی بڑی بات ہے, بہت اچھی بات ہے یہ سارے مجلس میں آ جاؤ, تبرک بناؤ, تبرک کھاؤ, یہیں مجلس کا تبرک کھاؤ. 10 دن میں عام طور سے دوسرے معاشروں میں یہی ہوتا ہے, آپ چلے جاؤ دوسری جگہوں کے اوپر. اچھا ایران میں چلے جاؤ, تو ایران میں کوئی گھروں میں کھانا نہیں بناتا ہے ان دنوں میں. ایام عزا میں اتنا تبرک جو ہے وہ ہم جا کر کے لیتے ہیں ادھر ادھر سے کہ کھانا بنانے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. آیا سمجھ میں؟ تو ہمارے گھروں میں کس لیے کھانا بنتا ہے؟ مت بناؤ کھانا, یہاں مجلس میں بہترین تبرک تیار کرو, اور تیار کرنے کے بعد اس کو تقسیم کرو, کھاؤ, ثواب ہے, بہت زیادہ ثواب ہے. اور انشاءاللہ یہ پاک غذا جو ہے وہ 10 دن اگر کھائیں گے تو کچھ تھوڑا سا اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ. آیا سمجھ میں؟ خون میں کچھ حرارت جو ہے وہ پیدا ہوگی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
لہٰذا یہ بھی اہتمام ضروری ہے، یہ اہتمام بھی ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پروٹیسٹ ہے۔ پھر ایک بات سن لیں ہماری طرف سے، یہ مجلس کیا ہے؟ پروٹیسٹ ہے، احتجاج ہے۔ کس کے خلاف؟ ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، یزیدیت کے خلاف، بے دینی کے خلاف، بے عدالتی کے خلاف پروٹیسٹ ہے، مجلس احتجاج ہے، جو ہوا کسی زمانے میں اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اور جب کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں پھر نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہیں احتجاج کرو، پروٹیسٹ کرو، تو مؤثر ترین پروٹیسٹ وہی ہے کہ جس میں سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ شریک ہوں، سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ شریک ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب آپ بھی کہیں گے کون سا موضوع لے کے بیٹھ گیا ہے؟ بہرحال ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن یہ میری نظر میں بہت اہمیت والا موضوع ہے، آیا سمجھ میں؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور آپ بھی اس کی اہمیت کو سمجھو۔ دیکھیے ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر بارش نہ ہو رہی ہو، قحط پڑ جائے، فقہ میں ایک مسئلہ ہے، اگر بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑ گیا ہے، خشک سالی ہے، لوگ پانی کی کمی پیدا ہو گئی ہے، لوگ پیاسے ہیں، بلک رہے ہوں، آیا سمجھ میں؟ تو اس کے لیے ہمارے یہاں نماز استسقاء رکھی گئی ہے، طلب باران۔ استسقاء کا مطلب کیا ہے؟ نماز طلب باران رکھی گئی ہے کہ بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اس کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ پہلے دن روزہ رکھو، مسجدوں میں جاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، بہت اونچی آواز میں استغفار کرو، توبہ کرو اللہ کے پاس، سب مل کے استغفار کرو، توبہ کرو۔ دوسرے دن بھی روزہ رکھو، پھر توبہ و استغفار کرو جا کے مسجدوں میں، سارے، اس میں سارے کہا گیا، مرد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے، جتنے بھی ہیں سب کے سب جو ہے توبہ کرو، استغفار کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ تیسرے دن بھی روزہ رکھو، توبہ و استغفار کرو، اور اپنے اپنے گھروں سے نکل جاؤ تیسرے دن۔ سمجھ میں آیا؟ صحرا میں جاؤ۔ صحرا میں کس حالت میں؟ گھروں کے جو مویشی ہیں ان کو بھی گھر سے باہر نکال دو، اپنی عبائیں الٹی کر کے پہنو، قمیضیں الٹی کر کے پہنو، سمجھ میں آیا؟ ہو سکے تو برہنہ پا جاؤ، ہاں، بچے، عورتیں، بوڑھے سب ساتھ میں جائیں، اور جو بچے ماؤں سے الگ کرنے کے قابل ہیں ان کو الگ کرو، اور جا کے صحرا میں 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز استسقاء، نماز طلب باران جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد دعا کرو۔ دیکھ تو بارگاہ رب العزت میں دعا قبول ہوگی، اور اسی وقت جو ہے وہ بارش ہوگی، چونکہ محسوس کرانا پڑتا ہے نا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہاں محسوس کرانا پڑتا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ سب کے سب نکل کر کے اس کی بارگاہ میں دعا کرو، وہ دوست رکھتا ہے اس بات کو، وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، سارے کے سارے نکلو اور نکل کر کے اس کی بارگاہ میں دعا کرو۔ توجہ کی آپ نے؟ تو اس کی دعا جو ہے وہ انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ تو کیا پروردگار عالم اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ جب یہ محرم کا آغاز ہو اور مجالس سے اذان شروع ہوں تو سب کے سب گھروں سے نکل کر کے مجلسوں میں جاؤ، سب کے سب، نہ کچھ لوگ رہیں وہاں پہ گھر میں بیٹھے ہوئے، ہمارے لیے آرام و آسائش جو کوئی سامان فراہم کریں، جب ہم جائیں تو اچھا اچھا کھانا بنا ہوا ہو، بیٹھ کر کے آرام سے کھائیں کھانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عورتیں بیٹھی ہیں، ہم یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ اپنے اپنے بیٹھی ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ تو یہ تو نہیں ہوا نا، یہ سب کی طرف سے پروٹیسٹ نہیں ہے، سب کی طرف سے احتجاج نہیں ہے، اور سب کی طرف سے دعا بھی نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ اور سب کی طرف سے بارگاہ حسینی میں شرکت بھی نہیں ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں۔ سب کی طرف سے حاضری نہیں ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا یہاں حاضری لگتی ہے بھائی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حاضری لگاتی ہیں، اور اس تقریر کو کسی نے سنا، اس نے کمنٹ بھی کیا میرے پاس، آیا سمجھ میں؟ حاضری لگاتی ہیں جناب فاطمہ زہرا، ان کو پتہ ہے کون کون آیا مجلس میں، یہی حاضری ہے، آیا سمجھ میں؟ تو یہاں بہت سارے غیر حاضر ہیں ہمارے گھروں کے افراد، تو بچے بھی حاضر ہونا چاہیے،
مجلس میں بچے بھی حاضر ہونا چاہیے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ نماز میں جو چھوٹے بچے ہیں بالکل غیر ممیز بچے، ان کو جماعت میں نہیں آنے دینا چاہیے، آیا سمجھ میں؟ جہاں جماعت ہو رہی ہے مسجد میں غیر ممیز بچوں کو نہیں لانا چاہیے، منع ہے، پابندی ہے۔ لیکن مجلس میں جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ غیر ممیز بچوں کو بھی لاؤ، ممیز بچوں کو بھی لاؤ، عورتوں کو بھی لاؤ، بوڑھوں کو بھی لاؤ، جوانوں کو بھی لاؤ، سب کو لاؤ، جو بھی آپ کے گھر میں ہے اس سب کو مجلس میں لے کر کے آؤ۔ حتیٰ کہ گھر میں اگر نوکر ہے تو اس کو بھی پیچھے مت چھوڑو، اس کو بھی مجلس میں لے کے آؤ تاکہ اس کے اوپر بھی اثر ہو اور ایک ثواب جو ہے وہ اس کو بھی ملے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا میں اگر اس طرح کی ایک مجلس برپا ہو جائے ایک دن میں تو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مجلس اگر پوری دنیا میں اس نوعیت کی برپا ہو جائے کہ جہاں کوئی گھر میں نہیں رہے، سمجھ میں آیا؟ پوری دنیا میں سب کے سب لوگ جو ہے وہ مجلس اعضاء میں ہوں اور مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک، سمجھ میں آیا؟ سارے کے سارے لوگ جو ہے مل کر کے بارگاہ ربوبی میں فریاد کریں کہ پروردگارا وہ ہمارا امام جو پردہ غیب میں ہے اس کے ظہور میں تعجیل فرما، تو میں سمجھتا ہوں اسی دن امام کا ظہور ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ظہور میں تاخیر ہماری وجہ سے ہے، یہ ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے اور ہمیشہ اس بات کو کہنا ضروری ہے، تذکر ہمیشہ دینا ضروری ہے۔ ظہور میں تاخیر ہماری وجہ سے ہے، ہم میں سے کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں، ہم میں سے سارے موجود نہیں ہیں، ہم میں سے سارے متقاضی نہیں ہیں، اور ہم میں سے سارے ہمہ وقت تیار نہیں ہیں ظہور کے لیے۔ ہمہ وقت تیار نہیں ہے، ہمہ وقت حاضر نہیں ہے محضر امام میں، ہر وقت حاضر نہیں ہے، ہر وقت تیار نہیں ہے۔ جب ہم سارے کے سارے ہر وقت تیار ہوں گے امام کی خدمت کے لیے تو ظہور میں ذرہ برابر تاخیر نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمارے پورے وقت میں سے شاید کوئی 2-4 منٹ کبھی ہمیں یاد آ جاتی ہوگی امام کی، اور اس کے بعد ہم اپنے بکھیڑوں میں لگ جاتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں، کوئی یاد نہیں رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ حجت خدا کی قدر و قیمت یہ ہے کہ ساری دنیا، ساری زندگی، اس کے پوری زندگی کا ہر لمحہ اگر حجت خدا کی طرف متوجہ رہے، ہمیشہ حجت خدا کی طرف اگر متوجہ رہے، تب بھی وہ جو حق ہے توجہ کا وہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ توجہ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ادا ہو سکتا ہے؟ اب ان جملوں میں جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، ان کو ذرا سنبھال کے رکھیں، اپنے پاس یاد رکھیں۔ کیوں حق ادا نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ حجت خدا اس ذات کا نام ہے، کہ جو پوری کائنات کے لیے کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتی۔ حجت خدا کسی سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کی حجت ہے روئے زمین پر، اللہ سب کے اوپر برابر کی توجہ ہمیشہ جو ہے وہ حجت خدا کی رہتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے عزیزان گرامی، دنیا میں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ شیعہ ہیں، ماشاءاللہ کروڑوں کی تعداد میں شیعہ ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں شیعہ جو ہے وہ مختلف اوقات میں سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ زیارتیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں نا حجت خدا کو۔ کسی ایک کا سلام بھی جو ہے وہ مسکوت نہیں رہتا ہے، سمجھا، غیر محفوظ نہیں رہتا ہے۔ ہر ایک کا سلام جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، اور ہر ایک کے سلام کا اس کو جواب ملتا ہے۔
جواب ملتا ہے ہر ایک کے سلام کا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بیک وقت جو ہے وہ حجت خدا جتنے مرضی اس کائنات میں افراد ہوں، اور نہ صرف افراد، نہ صرف یہ انسانی مخلوق، جنات، ذرات عالم، کائنات کے ذرات